السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں حمزہ خان، جو کہ ایک بہت ہی معنات ہسٹورین اور پاکستان کے وہ انسان جن کی انٹرنیشنل افیئر کے اوپر اور اسپیشلی مڈل ایسٹ ان تمام ملکوں کے اوپر بہت ہی اچھی گرپ ہے اور جن کے پاس بہت نالج ہے. تو آج ہم ایک تو ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں پہلی مرتبہ، اور ان سے آج ہم پوچھتے ہیں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں یہ فلسطین، اسرائیل وار، غزہ، یروشلم، بہت ساری باتیں، تو یہ ہمیں پس منظر بھی اس کا بتائیں گے اور بتائیں گے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا، کیونکہ ہم تو وہی سنتے ہیں جو ہمیں نیوز سے پتہ چلتا ہے. تو جی حمزہ خان. وعلیکم السلام عمران، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ عوام کو جو ہے وہ جتنی جو ہے وہ مجھے نالج ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں وہ ٹرانسفر کر سکوں. جی، تو آپ پہلے تو پس منظر بتائیے گا کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ یہ کیوں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کا وجہ مقصد کیا ہے؟ بات شروع کرنے سے پہلے عمران، میں اپنے آڈینس کے لیے سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کا صحیح جو ہے وہ انالیسس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ ایموشن سے آری ہو اور اس کے اندر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ بائسڈ نہ ہو. چنانچہ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ فیکٹس اور فگرز کے اوپر ہوگی اور اس ہسٹری کے اوپر ہوگی جو کہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے. تو ہم بات کریں گے اس علاقے کے نام سے شروع، کہ اس علاقے کا نام کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے. تو جارڈن ریور اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان ویسٹرن موسٹ مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے اس کو اسرائیل اور پیلسٹائن کا علاقہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. 1000 BC کے اندر اس علاقے کا نام اسرائیل اور جوڈیا تھا، اور 500 BC کے اندر پہلی دفعہ گریک لوگوں نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو انہوں نے اس کا نام فلسٹیا رکھ دیا. فلسٹیا لفظ کا مطلب ہوتا ہے باہر سے آئے ہوئے لوگ جو کہ اس علاقے کے کلچر کو سمجھتے نہیں ہیں. مگر یہ گریکس کے پاس صرف علاقہ نہیں رہا، اس دوران میں بیبلونینز اور اسیرینز نے بھی اس علاقے کے اوپر حکومت کی، اور قریباً 250 BCE کے قریب یہاں پہ رومیوں کی حکومت قائم ہو گئی. ان رومیوں کی وہاں پہ موجود اسرائیلی جیوز کے ساتھ شدید اختلاف رہا جب تک یہ حکومت قائم رہی، اور متعدد دفعہ ان جیوز نے ان رومی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی. اس بغاوت کے دوران بے شمار جھڑپیں ہوئیں جس کے اندر بہت سارے لوگ قتل ہوئے، اور یہ جیوز رومی حکومت کے گلے کا کانٹا بن گئے. اس بات کی وجہ سے رومیوں نے پہلی دفعہ اس علاقے کے نام رکھا فلسٹائن، اور دراصل یہ نام انہوں نے جان کے اسرائیل اور جوڈیا سے چینج کر کے فلسٹائن رکھا، بیکاز وہ وہاں پہ اس علاقے میں موجود جیوز کو ہیوملیٹ کرنا چاہتے تھے اور ان کی شناخت ان سے چھیننا چاہتے تھے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے. اور رومیوں کی حکومت کے دوران ہی یہاں سے جیوز نے ہجرت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ پوری دنیا کے اسپیشلی ویسٹرن علاقوں کے اندر پھیل گئے. رومیوں کے بعد یہاں پہ کیونکہ رومی گورنمنٹس خود جو ہے وہ کرسچینٹی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئیں، تو یہاں پہ ایک کرسچین رومن گورنمنٹ کا جو ہے وہ انعقاد ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، جو کہ 637 AD تک چلتا رہا، جب پہلی دفعہ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور یروشلم کے علاقے کو اپنا کیپٹل بنایا. یہاں پہ ہی ڈوم آف دا راک کی جگہ کے اوپر مسجد اقصیٰ قائم کی گئی، اور آج جو ہے وہ یہی ہمارے کانفلکٹ کی بنیادی وجہ ہے. جی اچھا، مسجد اقصیٰ کا ہم نے بہت ذکر سنا، اسلام میں بھی اس کی بہت مرتبہ ہے، اس کا بہت مقام ہے. تو اب یہی بتائیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ آپ کے خیال میں جتنی ہسٹری آپ نے پڑھی ہے یہ فلسطینیوں کے حصے میں آنی چاہیے یا اسرائیلیوں کے؟ عمران، پہلی تو بات یہ سمجھنی پڑے گی کہ لفظ فلسطینی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ لفظ رومیوں نے اس علاقے کے لوگوں کو دیا ہے. دراصل یہ لوگ پیلسٹینین ان کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تمام اسرائیلی اور جو لوگ آج اپنے آپ کو پیلسٹینین کہتے ہیں، دراصل ان کو عرب لوگ کہنا چاہیے. وہ عربز ہیں سارے کے سارے.
زیادہ تر لوگ جو اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے اس بات کو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ دراصل امیگرینٹس ہیں، اس علاقے کے نیٹیوز نہیں ہیں۔ اچھا حمزہ خان، اگر دونوں ہی عربین ہیں، دونوں ہی ایک ہی نسل یا ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، تو یہ آرام سے وہاں پہ خوشی سے رہتے کیوں نہیں، اور ان کی ہر وقت جنگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ ان کا ریلیجن ہے عمران۔ جو اوریجنل لوگ اسرائیلی ہیں وہ جوڈائزم کو فالو کرتے ہیں، اور جو لوگ آج اپنے آپ کو پیلسٹینین کہتے ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرسچنز کی بھی ایک معقول تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ مسجد اقصیٰ آج کس کی ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے، کیونکہ جیوز مسجد کے اندر اپنی عبادت نہیں کرتے۔ تو آج جو عمارت موجود ہے وہ مسلمانوں کی ہے، مگر اس عمارت کے ارد گرد کے علاقے اور وہ کھنڈرات جو اسرائیل کے زمانے سے پرانے چلے آ رہے ہیں، ان کے اوپر جیوز کا بھی حق ہے جی، اور اسی طرح کرسچنز کا بھی حق ہے۔ چنانچہ یہ کہنا ناجائز نہ ہوگا کہ ایک سے زیادہ لوگوں کی اس علاقے کے اندر سٹیکس موجود ہیں اور وہ اس کی ملکیت کا کلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ایسا سوال جو کہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی، آپ کو پتہ ہے کالز بھی جس طرح میں آتی رہتی ہیں، وہ یہ کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بہت ساری عرب کنٹریز یا مسلم کنٹریز کے درمیان میں گھرا ہوا ہے، تو کیا عرب کنٹریز اس کو گھیر کے یا مسلم کنٹریز جتنی بھی ہیں اس کو تباہ نہیں کر سکتے یا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ وہ تو ایک اس طرح لگتا ہے جس طرح ایک بہت سارے بدماشوں کے درمیان میں ایک بدماش گنڈا بن کے دندناتا پھر رہا ہے، مطلب اس کو خوف نہیں ہے کسی کا؟ بہت اچھا سوال عمران، اور دراصل 3 دفعہ یہ کوشش کی بھی گئی ہے۔ 1948 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ 5 سے 6 عرب ممالک نے جو اسرائیل کے ارد گرد تھے انہوں نے کوشش کی اس بات کی۔ اس کے بعد 1967 میں جو کہ 6 Days War بہت مشہور ہے، دوبارہ یہ کوشش کی گئی، اور ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اسی قسم کا جو ہے وہ وار جو ہے وہ چل رہی ہے 2024 کے اندر، جس میں ایران، جارڈن اور سیریا یہ تینوں ممالک شامل ہیں۔ ایران خود تو شامل نہیں ہے، مگر حزب اللہ جو کہ ایران سپانسرڈ پراکسی ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ جنگ جاری ہے۔ اس سال تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران نے ڈائریکٹ حملے بھی کیے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اب کیا یہ حملے جائز ہیں یا ناجائز ہیں، یہ ایک جو ہے وہ بحث ہے جو کہ 1919 سے چلتی آ رہی ہے۔ اچھا، حزب اللہ اور حماس، کیا یہ دونوں جماعتیں تمام مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور صحیح معنوں میں کر سکتی ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں ریپرزینٹ کرتی۔ حماس جو ہے وہ ایک ایجپشن گروپ تھا، اسلامک بردرہڈ، جس کی ایک شاخ جو ہے وہ غازہ اسٹرپ میں آ کے بس گئی، اور اس کے اندر مختلف ممالک کے عرب لوگ شامل ہیں، صرف پیلسٹینین شامل نہیں ہیں، مگر صرف مڈل ایسٹ کے لوگ۔ چنانچہ یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح حزب اللہ جو گروپ ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل گروپ ہے جو کہ مختلف عرب ممالک کے لوگوں سے مل جل کے بنا ہوا ہے۔ جی، اچھا، ابھی جو جنگ جہاں تک ہو چکی، جتنا نقصان ہو چکا، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اسرائیل کا بہت کم نقصان ہوا۔ اب یہ بتائیں کہ فیوچر میں آپ کی جو جتنی بھی آپ کی ہسٹری کی سینس ہے، اب یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا آہستہ آہستہ اسرائیل تھک جائے گا یا مسلمان ملکوں کو تھکا دے گا؟ بہت اچھا سوال عمران۔ اکتوبر 8 2023 سے لے کے آج تک 43,000 پیلسٹینینز شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف تقریباً 1200 لوگ جو ہے وہ مرے ہیں اور تقریباً 2,500 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور متعدد انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ مگر اگر آپ مجھے کہیں کہ اس جنگ کا فیوچر کیا ہے، تو اس کا اصل جواب ہے کہ یہ میں جانتا نہیں ہوں۔ ہاں، میں اس طرح اس کا انالیسس کرتا ہوں کہ اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ ویسٹ کی طرف سے آ رہی ہے، جن کے پاس پیسہ اور ٹیکنالوجی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی جو سپورٹ ہے وہ ایک تو یہ کہ بکھری پڑی ہے، اور دوسرا دنیا کے تمام مسلمان اس علاقے کے مسلمانوں کو سپورٹ بھی نہیں کرتے۔ جو سپورٹ موجود ہے وہ زیادہ تر سعودی عربیہ اور ایران کی جانب سے، ایران پرائمریلی، کیونکہ ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو کمپلیٹلی سپانسر کرتا ہے اور حماس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں ان کے۔ تو ایک لفظ میں اس کا جواب یا ایک جملے میں یا ایک نشست میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا، مگر
یہ جنگ فی الحال مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوفناک اور ہیبتناک ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر فلسطین کی جنگ ہار جاتا ہے تو مسلمانوں پہ کیا امپیکٹ اس کا پڑے گا، اسلام پہ کیا پڑے گا، اور اگر اسرائیل یہ ہار جاتا ہے تو ویسٹ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ میں جیت ہار کا جو ہے وہ عنصر اس طرح شامل ہے جس طرح آپ عرض کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ ایک علاقے میں دو مختلف لوگ رہتے ہیں اور ان کا آپس میں بٹوارا ہونا ضروری ہے۔ یہ جنگ جہاں پہ بھی اینڈ ہوگی، رزلٹ یہی آئے گا کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس اسٹیبلش ہوں گی اس علاقے کے اندر، اور ہونی بھی چاہیے۔ ان دو علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس کے علاوہ اس کا کوئی آج تک نہ کسی نے کوئی اس سے بہتر آئیڈیا دیا ہے، اور نہ اس کے علاوہ لوگوں کو اس کے اندر کوئی اور چیز نظر آتی ہے کہ یہ دونوں ملک علیحدہ ہو جائیں۔ اچھا، حماس اور حزب اللہ، ان دونوں کے جو لیڈران ہیں وہ ڈفرینٹ ملکوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی شہید ہوئے، کوئی ایران کے اندر شہید ہوا، کوئی قطر، کوئی کہاں پہ اردن کے اندر شہید ہوا۔ تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے یا وہاں سے کیوں لیڈ نہیں کرتے؟ یہ خود دنیا کے ڈفرینٹ حصوں میں کیوں اب پھیل گئے ہیں؟ ہاں، یہ مشکل سوال آپ نے عمران پوچھا ہے، مگر میں جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی اس طرح کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ادارے بن گئے ہیں حماس اور حزب اللہ، یہ ادارے بہت اچھی طرح سے ایفیشینٹلی اپنے علاقوں کو گورن نہیں کر پائے۔ اگر آپ غازہ اسٹرپ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ غازہ کے لوگ انتہائی پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں۔ 2006 سے حماس غازہ کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ 2006 سے لے کے اب تک غازہ کے لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی ہے، جبکہ حماس کے وہ لیڈران جو کہ قطر میں بسے ہوئے ہیں ان کا لائف سٹائل دنیا کے ایلیٹس کی طرح کا ہے۔ اسی طرح حزب اللہ کے اندر بھی کرپشن کا ایلیمنٹ موجود ہے، اور اس سے پہلے جو PLO جماعت تھی پیلسٹائن کی، پیلسٹینین لبریشن فرنٹ آرگنائزیشن، جن کے لیڈر یاسر عرفات تھے، ان کے اندر بھی سیم پرابلم تھا کرپشن کا، کہ ان کے لیڈران اور جو ٹاپ موسٹ ٹیئر تھا ان کے اتھارٹیز کا، ان کی کرپشن نے اس علاقے کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو اس علاقے کے بہت شدید نقصان پہنچایا۔ اچھا خان صاحب، یہ جو فلسطین ہے، کیا یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے؟ مطلب یہ ساری، آپ کی باتوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ساری جگہ آج کل جو انہوں نے ایک کٹنگ کی ہوئی ہے، ایک ٹرائنگل، یہ ساری اسرائیل ہے، اس اسرائیل کے اندر ہی فلسطین نے اپنا ملک بنانے کی کوشش کی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں عمران، قطعی ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اس علاقے کے اندر دو مین لوگ رہتے ہیں، جیوز اور مسلمز۔ کچھ علاقوں کے اندر جیوز کی میجورٹی ہے، کچھ علاقوں کے اندر مسلمز کی میجورٹی ہے۔ جو مسلم میجورٹی علاقے ہیں وہ غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک ہے، اور جو جیو میجورٹی علاقے ہیں وہ اسرائیل ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ جن علاقوں میں جیوز زیادہ ہیں وہ اسرائیل بنا دیا جائے، اور جو علاقوں کے اندر مسلم زیادہ ہیں ان کو پیلسٹینین اسٹیٹ کے نام سے ایک سوورین اسٹیٹ بنا دی جائے، بجائے یہ کہ وہ اسرائیل کے تسلط کے اندر زندہ رہ رہے ہوں۔ جی، اسرائیل تو ایک ملک ہے، دنیا کے کافی ملکوں نے اس کو مانا ہوا بھی ہے، تو کیا فلسطین کو بھی کسی نے مانا ہوا ہے؟ بہت سارے لوگ فلسطین کے چارٹر کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر فلسطین دراصل کوئی علیحدہ سے ملک نہیں ہے اس وقت۔ کرنسی وغیرہ کی کچھ نہیں؟ نہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دنیا کے ایسے بہت سارے ملک ہیں جو کہ مسلمان ہیں، جیسے انڈونیشیا، اس کی بہت بڑی مسلم آبادی ہے، پاکستان ہے، انڈیا کے اندر ہے، تو یہ یہاں سے لوگ کیوں نہیں جاتے وہاں پہ جہاد کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر لوگ جاتے تھے، ڈفرینٹ ملکوں سے، ڈفرینٹ ایریاز سے جاتے تھے، یا دنیا میں جہاں جہاں جنگ لگی مسلمانوں کی مدد کرنے کے۔ لیکن اس ایریا میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے لوگ ان کی ہیلپ کرنے نہیں جا رہے یا ان کے بہاف پہ لڑنے نہیں جا رہے، صرف ایران اور کچھ اور ملک ہیں جو کہ صف اول میں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ موٹیویٹ نہیں کر سکے پوری دنیا سے لوگوں کو؟ دراصل عمران، اگر ہم ماڈرن دنیا کا جائزہ لیں تو لوگ لڑائی بھڑائی میں اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتے، لوگ نارمل زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں جن میں وہ اپنی فیملیوں کو پھلتے پھولتے دیکھ سکیں۔ اس وجہ سے دنیا کے بیشتر مسلمان ممالک کا جو کہ اس علاقے سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ اس لڑائی کے اندر شریک بھی نہیں ہونا چاہتے۔ چند ایسے مسلم ممالک ہیں جو کہ اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ فارورڈ فرنٹ کے اوپر موجود ہیں، اور چند ایسے ممالک ہیں جو بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں۔
جو ممالک اس کے اندر فور فرنٹ پہ موجود ہیں ان کے اندر جارڈن، لبنان، ایجپٹ، سیریا اور ایران شامل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارڈر ان کے ساتھ ملتے ہیں اور پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ وہ اس فور فرنٹ پہ آنے کے اوپر مجبور ہیں. اور جو ممالک بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر پرائمریلی نام ہے پاکستان، سعودی عربیہ وغیرہ کا. جی ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ نے کہا کہ بیک اینڈ سے سپورٹ کرتے ہیں، جس طرح ہمیں پتہ چلا تھا کہ غزہ کے اندر خوراک کی بہت قلت ہے اور بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں، تو ایسے ملک جو جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان ہے یا سعودی عربیہ ہے، یہ آج کل کس طرح ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ کیا اس معنوں میں ہیلپ کر پا رہے ہیں، کر سک رہے ہیں یا نہیں؟ ایک لفظ میں عمران اس بات کا جواب ہے نہیں. مسلمانوں نے اس میں اتنا نہیں کیا جتنا ویسٹ کی طرف سے جو ہے وہ امداد آ رہی ہے غزہ کے لیے. پہلی بات تو آپ یہ جان لیں اس میں کہ یہ لڑائی اس وقت ویسٹ بینک کے اندر نہیں ہے، یہ لڑائی غزہ کے اندر ہے، اور اس لڑائی کی وجہ حماس ہے. اگر حماس غزہ کے اندر موجود نہ ہو تو پھر یہ لڑائی بھی اس طرح نہیں ہوگی. حماس نے اپنے غزہ اسٹرپ کے اندر 500 کلومیٹرز کی ٹنلز بنائی ہوئی ہیں جس کے اندر سے وہ اس لڑائی کو لڑتے ہیں، اور اس گروپ کے پیچھے دراصل اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر آتا ہے، یا اس گروپ کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا، کیا غزہ اور اسرائیل ان دونوں کے درمیان کوئی بارڈر یا کوئی لائن آف کنٹرول ہے؟ نہیں جی، اسرائیل نے فینس کیا ہوا ہے غزہ کو تاکہ غزہ سے حماس کا ایکشن روکا جا سکے اسرائیل کے اندر آنے کے لیے. اس میں امپورٹنٹ بات اصل میں یہ آپ کو اس طرح دیکھنی پڑے گی. میں آپ کو اس کی اگزامپل اس طرح دیتا ہوں. تحریک طالبان افغانستان کے اندر ایک گروپ تھا جس کو پوری دنیا کے مسلمان اور ویسٹ لوگ مجاہدین کہتے تھے. جی. جب اس جنگ کا تناظر بدلا اور 2001 کے بعد سے ہم نے تحریک طالبان کو ایک مجاہد گروپ کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیا. پھر جب تحریک طالبان کی ایک شاخ پاکستان میں آ کے بسی، تحریک طالبان پاکستان، تو ہم نے بالکل قطع تعلقی کر لی انہی لوگوں سے جن کو ہم پہلے مجاہدین کہہ رہے تھے، اور ہم نے ان کو ایک ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز سویلینز کے اوپر ایکشن کرنے کی ایکٹیویٹیز تھیں. یہی جو ہے وہ اعتراض ہے اسرائیل کو حماس کے ساتھ کہ حماس کی ایکٹیویٹیز غزہ کے باقی لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملتی نہیں ہیں جو کہ اپنی زندگی امن سے گزارنا چاہتے ہیں. غزہ کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز اسرائیل کے سیولینز کو افیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک ٹیررسٹ گروپ کی طرح ٹریٹ کیا. آپ کی نظر میں حزب اللہ اور حماس ان کا ٹارگٹ گول کیا ہوگا؟ حزب اللہ کا ٹارگٹ گول ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. حماس کا ٹارگٹ گول جو ہے، جو وہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جارڈن ریور سے لے کے سمندر کے کوسٹ تک تمام کا تمام علاقہ پیلسٹائن ہے. اب جب اس طرح کی ہارڈ لائن آپ سٹانس لیتے ہیں تو ماڈرن دنیا کے اندر ایسے ہارڈ لائن سٹانس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی نیگوشیشن کا مارجن ہے اس کے اندر. آپ کو یہ مارجن رکھنا پڑے گا کہ اس علاقے کے اندر دو ڈیفرنٹ قومیں بستی ہیں اور ان دونوں قوموں کے لیے اس علاقے کے اندر گھر ہونا ضروری ہے. اچھا، ایک اور سوال میرے دماغ میں آیا کہ جس طرح اسرائیل کی گورنمنٹ ایک پراپر گورنمنٹ ہے، وہ ٹیکس لیتی ہوگی، گورنمنٹ کے روزگار ہوتے ہوں گے، ملک چلتا ہوگا کسی طریقے سے. جو حماس ہیں یا غزہ کے لوگ ہیں، ان کو انکم کہاں سے آتی ہوگی؟ وہ اپنا ملک جو ٹیریٹری بنانا چاہتے ہیں وہ کس طرح چلائیں گے یا کس طرح چلا رہے ہوں گے؟ دو اس کے اندر جو ہے وہ معاملات ہیں پرائمریلی جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ حماس کی سپورٹ زیادہ تر فورن ممالک سے آتی ہے، جس کے اندر ایران، سعودی عربیہ اور مختلف ممالک اس قسم کے شامل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حماس گروپ ایک سارٹ آف ٹیکس کرتا ہے اپنے ہی لوگوں سے، غزہ کے لوگوں سے. فار ایگزامپل ہم نے بہت ساری جو ہے وہ لوگوں کی ٹیسٹیمنیز غزہ کے لوگوں کی سنی ہے کہ ان کی 40 سے 60% سیلری جو ہے وہ حماس وصول کرتا ہے اس تناظر میں کہ انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے اور وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. مگر حماس کی یہ پالیسی کے ساتھ غزہ کے لوگ اگری نہیں کرتے، اور وہ اس کو سارے لوگ تو نہیں مگر ایک بہت بڑا فیکشن لوگوں کا جو کہ جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ لوگ اس کو بھتہ کنسیڈر کرتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح جو ہے وہ ہمارے فاٹا کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگوں نے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا تھا. اچھا، ایک اور سوری میں آپ کی بات کاٹی. بالکل جی بالکل. ایک اور چیز کہ ایران کا اس کے اندر کیا پرسنل انٹرسٹ ہوگا اس جنگ کے اندر؟ ایران کے پولیٹیکل انٹرسٹ اس کے اندر موجود ہیں. موسٹ امپورٹنٹ بات تو یہ کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل اور اس علاقے کا ہمسایہ ہے،
تو اپنے بارڈر کے اوپر کوئی بھی ایک دشمن قوت کو تقویت نہیں دینا چاہتا. تو یہ بنیادی تو بات ہی یہ ہے. مگر اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کانسیپٹس کے بڑے ایشوز ہیں, نفرت کے بڑے ایشوز ہیں. آپ نے یہ بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ ایران کے اندر کوئی سالڈ ڈیموکریٹک حکومت نہیں ہے. ایران کے اندر خمینی حکومت کرتا ہے جو کہ ایران کے پرائم منسٹر سے بھی سبقت رکھتا ہے اسٹیٹس کے اندر, اور لوگ اسی کی بات کو فالو کرتے ہیں رادر دین دا گورنمنٹ. سپریم کمانڈر. بالکل جی. چلیں حمزہ خان, بہت شکریہ, بہت نالج آپ سے ہمیں ملا اور امید ہے کہ ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم جلدی اس کی دوسری نشست رکھیں گے جس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو, جو آج آپ نے ایک برڈ آئی ویو دیا, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے تاکہ دیکھنے والوں کو پورا پس منظر, مقاصد اور اس جنگ کا کیوں جنگ ہو رہی ہے, کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے اور اس کے آؤٹ کم کیا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے اور ناظرین بھی انشاءاللہ انتظار کریں گے کہ آپ سے ان کا جواب ملے. بہت شکریہ عمران. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم.